مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ماہ رمضان المبارک 1447 ہجری کے چاند کی رویت کا شریف فیصلہ کرنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس میری زیر صدارت دفتر محکمہ مذہبی امور اوقاف عیدگاہ چارسدہ روڈ پشاور میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان اور زونل رویت ہلال کمیٹی پشاور کے جو ارکان شریک ہوئے ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: علامہ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی، حافظ عبدالغفور، علامہ شبیر حسین میثمی، علامہ یاسین ظفر، مفتی علی اصغر عطاری، مفتی محمد یوسف کشمیری، مفتی فیصل احمد، قاری عبدالرؤف مدنی، حافظ عبدالمالک بروہی، مفتی قاری مہر اللہ، صاحبزادہ سید حبیب اللہ چشتی، مفتی ضمیر احمد ساجد، مولانا اسد زکریا قاسمی، پیر سید شاہد علی جیلانی۔ زونل ارکان میں مولانا احسان الحق، مولانا طیب قریشی، علامہ عابد حسین شاکری، مولانا محمد علی شاہ، مولانا عبدالبصیر رستمی، مفتی عتیق اللہ قادری، ظفر اللہ جان شامل تھے۔ اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونل رویت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹر لاہور، کراچی، اسلام آباد اور کوئٹہ میں منعقد ہوئے۔ رابطے کے فرائض وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان سے ڈائریکٹر جنرل حافظ عبدالقدوس نے، جبکہ فنی معاونت کے لیے محکمہ موسمیات سے ڈاکٹر حسن علی بیگ، محکمہ سپارکو سے شوکت اللہ خان اور وزارت سائنس سے زین العابدین نے اپنی خدمات سر انجام دیں۔ الحمدللہ آج پاکستان کے اکثر اور بیشتر مقامات پر مطلع صاف رہا اور کچھ مقامات پر مطلع ابر آلود بھی رہا۔ پاکستان کے مختلف مقامات سے ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئیں، جن میں کوئٹہ، اسلام آباد، وزیرستان، دیر، کراچی، بنیر، مردان، ٹڈولہ یار اور دیگر مقامات شامل ہیں۔ لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم رمضان المبارک 1447 ہجری 19 فروری 2026 بروز جمعرات کو ہوگی۔ الحمدللہ اہل اسلام کو اور اہل پاکستان کو رمضان المبارک کی آمد مبارک ہو، مبارک ہو۔ اللہ نے یہ مہینہ جو قرآن کا مہینہ ہے وہ ہمیں عطا کیا ہے، اور اب تعالیٰ کا فرمان ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے اس مہینے میں قرآن کریم کو نازل کیا۔ اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر کیا گیا تھا تاکہ تم متقی ہو، اور اللہ تعالیٰ اس میں پرہیزگاری کو دیکھنا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ لوگوں یہ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے، اولہ رحمہ اوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار، کہ جس کا پہلا اشرہ رحمت ہے، دوسرا اشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا اشرہ جہنم سے آزادی اور خلاصی کا ہے۔ میں آج اہل اسلام کو اور اہل پاکستان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے، اور یہ رحمتوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، تو زیادہ سے زیادہ ہم رمضان کا احترام کریں۔ رمضان کا جیسے آج ہم سب مل کر استقبال کر رہے ہیں، اور رمضان المبارک کا احترام ہم سب پر لازم ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کریں، کیونکہ رب تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اور وہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي قَرِيبٌ، لوگو جب تم مجھے پکارتے ہو تو میں تمہاری پکاروں کو سنتا ہوں، تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں ملا ہے، اور اسی مہینے میں اللہ نے یہ وطن پاکستان جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی 27ویں کی لیلۃ القدر کی رات میں۔ تو میرے بھائیوں، آج ہمیں اس کی قدر کرنی ہے۔ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، جہاں اپنے لیے دعا کریں، جہاں اپنی فیملی کے لیے دعا کریں، جہاں اپنے خاندان کے لیے دعا کریں، وہاں اس پاکستان کے لیے، پاکستان کی وحدت کے لیے، عالم اسلام کی وحدت کے لیے ہمیں دعا کو کرنا ہے، اور ایک یونٹی اور ایک وحدت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ آج میرے ملک پاکستان کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ یقیناً آج دشمن عیار بھی ہے، چلاک بھی ہے، اور وہ کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دے رہا، اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح ہم ملک پاکستان میں انتشار کو پھیلائیں، فساد کو مچائیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری حکومت، ہماری افواج، ہمارے ادارے ان کے ساتھ جس طرح نبھڑ رہے ہیں، جس کی قیادت چیف آف ڈیفنس فیلڈ مارشل سپہ سالار پاکستان ہمارے جناب جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کی قیادت میں کیا جا رہا ہے، اور اللہ نے یہ وقت بھی ہمیں دکھایا کہ مئی کے مہینے میں آپ نے دیکھا کہ وہ جو غرور سے بھرا ہوا ملک ہندوستان، جو بڑی باتیں کرتا تھا، بہت کچھ کہتا تھا، مگر اللہ کی مدد کے ساتھ اور ہمارے سپہ سالار کی قیادت میں جو مارکہ حق آپریشن بنیان المرصوص میں ہماری افواج کو کامیابی حاصل ہوئی، ہمارے ملک کو کامیابی حاصل ہوئی، اور ہندوستان کا غرور خاک میں ملا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس دشمن کو بتا دینا چاہتے ہیں۔ آج یہاں تمام مسالک کے علماء اور ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے جو اما تشریف فرما ہیں، ان کو ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں، تمہارے کسی ایجنڈے کو، تمہاری کسی سازش کو ہم اپنے پیارے ملک پاکستان میں چلنے نہیں دیں گے۔ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے۔ جیسے مئی میں تمہیں جواب دیا اور تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہماری افواج اور ہمارے جو ہے فیلڈ مارشل نے، انشاءاللہ العزیز آئندہ بھی اگر کوئی ایسا قدم یا بات کی گئی تو اسی طرح کا رد عمل آپ دیکھیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم سب کو متحد ہو کر اس وطن عزیز پاکستان کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے جو سانحات ہوئے ہیں، اور اس میں بلوچستان کے 12 ڈسٹرکٹ میں جو دہشت گردی ہوئی، اور پھر تنائی سانحہ اسلام آباد جو اللہ کے گھر میں سجدہ دے رہے تھے، ان کے اوپر جس طرح خودکش حملہ کیا گیا، اور اسی طرح کل بجوڑ میں پولیس کی چوکی اور مسجد پر حملہ کیا گیا، اور
کتنے لوگ وہاں شہید ہوئے. یقیناً یہ سب کا سب ہمارا دشمن جو کہ عیار اور چلاک ہے وہ کر رہا ہے، مگر اس کو نہیں پتا کہ ہماری بہادر مسلح افواج اور ہمارے جو لوگ ہیں سیکورٹی اداروں کے، وہ ان کو جواب دینا جانتے ہیں اور وہ دے رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں منبر و محراب سے جو ہے زیادہ سے زیادہ قومی یکجہتی کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، استحکام کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے.